صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد لائق صد احترام عزت مآب امیر مصطفی تحریک جناب یعقوب قاضی صاحب ایڈوکیٹ، بہت ہی محترم خواجہ صفدر امین نوری سیکرٹری جنرل مصطفی تحریک، ناظم کنونشن محترم المقام جناب احمد وقار صاحب مدنی، اور میرے بہت ہی محبت اور عزت کے لائق مصطفی تحریک، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی، مصطفی فاؤنڈیشن، مصطفی ماڈل اسکولز اور انجمن طلبہ اسلام کے عارف قدر کارکنان اور قائدین، میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ آج آپ مصطفی تحریک کے سالانہ کنونشن میں شریک ہیں۔ آپ سے بہت دور بیٹھ کر میں تصور کی نگاہ سے آپ کے یقین سے تمتماتے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے جذبات، آپ کی امنگیں، آپ کے ارادے، آپ کے ولولے، یہ سب میری نگاہ میں ہیں، اور جن کٹھن اور مشکل حالات میں آپ وطن عزیز میں دین متین اور ملت اسلامیہ اور انسانیت کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ خواب جب ہم دیکھ رہے تھے، وہ پہلا بیج جو بویا جا رہا تھا، اس وقت شاید کسی کو اس قدر یقین نہ ہو کہ یہ قافلہ یوں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جائے گا۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں مصطفی ماڈل اسکولز کا ایک جال بچھا دینا چاہیے، کریا کریا اور بستی بستی خدمت خلق کے ادارے قائم کر دینے چاہیے، بیواؤں کے لیے اور غریب خواتین کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں خود آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ غریب کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے انتظام کے لیے ہمیں خود ماڈل اسکولز کا انتظام کرنا چاہیے۔ کہ اس وقت یہ مشکل نظر آتا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ مصطفی تحریک کے کارکنان اور قائدین، اگرچہ مشکلات بہت تھیں، راستے میں دشواریاں بہت تھیں، مگر آپ اپنے اس کام میں لگے رہے، اور آج کا مصطفی رضاکار کنونشن اور پھر یہ عظیم تر پاکستان کانفرنس، یہ دونوں ہی اجتماعات میں آپ کی بھرپور شرکت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ نے اعلیٰ منزلوں کی طرف اپنے سفر کا جو آغاز کیا تھا، اس میں آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور بستی بستی کریا کریا انقلاب خیر جو ہے وہ بپا ہوگا۔ آسمان سے انقلاب اترنے کا انتظار بہت لوگوں نے کیا، اور اوپر کی چھتریوں کے سہارے کام کرنے کے خواب بہت لوگوں نے دیکھے، مگر آپ کے جو ارادے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے اور بنیادوں سے انقلاب خیر کو ابھارا جائے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو بروئے کار لا کر صحیح معنوں میں ہم اس قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنا سکتے ہیں۔ میرے قابل صد احترام کارکنان مصطفی تحریک، میرے قابل صد عزت و افتخار میرے محترم قائدین، میں آپ شاید محسوس نہ کر سکے کہ آپ سے اتنی دور بیٹھ کر میں کس قدر محرومی کا شکار ہوں، اور کس قدر میں آپ کو مس کر رہا ہوں کہ یہ
ایسے موقع پر جب مجھے آپ کے درمیان ہونا چاہیے. آپ باہمت لوگ ہیں، آپ قابل توقیر لوگ ہیں، آپ استعداد، صلاحیت اور حوصلے والے لوگ ہیں. میں ہی کم ہمت نکلا، میں ہی کم حوصلہ نکلا. مگر پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے آپ دوستوں سے پہلے بھی شاید یہ میں نے عرض کیا جب میں پاکستان حاضر ہوا تھا کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے جب بھی چاہو، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. میں مشرق میں رہوں یا مغرب میں رہوں، میرے دل کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ ساتھ دھڑکتی ہیں. میرے نگاہوں میں آپ کے چہرے بستے ہیں اور آپ کی تمام اس قدر کاوش میں قدم قدم پر میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ پاتا ہوں. قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی جو آخری آیا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور پھر حق کے لیے ثابت قدمی اختیار کرو اور پھر تم اپنی ہمت جو ہے اس کو باندھے رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو 4 باتیں جو ہیں وہ اس میں ارشاد فرمائی گئی ہیں. صبر ہے اور مثابرہ ہے اور رباط ہے اور تقوی ہے. صبر کس بات پر ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے نیکی اختیار کرنے میں اور بدی کو چھوڑنے میں اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اور مثابرہ کہ اپنے آپ کو جب بدی کے جھکڑ چلیں، جب شیطانی قوتیں اور طاغوت کی قوتیں آپ پر پیدر پہ حملہ آور ہوں اور آپ کو اپنی منزل سے ہٹانا چاہیں اور پھر آپ ڈٹ جائیں اور باطل کا اور طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اس راہ پہ لگائے رکھیں. ان جذبوں کے ساتھ آپ جاری رکھیں اپنا سفر کہ جو آپ کو سیدنا امام علی مقام امام حسین سے جذبہ آپ کو ملا تھا. ان راستوں پر یہ جرأتوں کا سفر اگر جاری ہے تو یہ مثابرہ ہے کہ طاغوت کی حملوں کے باوجود آپ اپنے راہ پر چلے جا رہے ہیں. اور پھر رباط ہے، یہ ربط ہے، یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ اپنے رب سے ہے، یہ رابطہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ رابطہ اپنی تنظیم سے ہے، یہ رابطہ اپنے نسب العین سے ہے، یہ رابطہ اپنے مقصد حیات سے ہے اور یہ رابطہ اپنے دوستوں، اپنے ہمجولیوں اور اپنے بھائیوں سے ہے. تو یہ رباط ہے. اپنے نسب العین کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی ذات کو اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے ساتھ جوڑے رکھیے. ان کے نقوش پا کے ساتھ اپنی نگاہوں کی تار جو ہے اس کو باندھ کے رکھیے اور اپنے رب کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے. اور پھر چوتھی بات جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے. اس ملک میں خیر کی باتیں اور بڑے دعووں کے ساتھ کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے جماعتیں، ادارے، تنظیمیں وہ موجود ہیں، مگر آپ کی تنظیم کو اور تحریک کو محض تنظیموں میں ایک اضافہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو صحیح معنوں میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی انقلاب خیر کے دائی ہیں، اگر آپ کسی روحانی انقلاب کے دائی ہیں تو اس کے لیے بہرکیف روحانی الذہن اور روحانی العمل افراد تیار کرنے ضروری ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا یہ 4 باتیں جو ہیں، صبر بھی ہو، مثابرہ بھی ہو، رابطہ بھی ہو اور تقوی بھی ہو، ان خواص کو اگر آپ اپنے اپنے کردار میں شامل کر کے آگے بڑھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مثبت تحریک اور اس کے ساتھ اس کے جتنے ادارے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ اپنی منزل کو پالیں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت، اللہ کی مخلوق سے پیار، یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی بھی فرد کو یا کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی ادارے کو، کسی بھی تحریک کو سرفراز کر سکتی ہے. قرآن حکیم نے کامیابی کا جو اصول دیا گیا ہے کہ بقا کن لوگوں کے لیے ہے، پھر بقا کی منزل کن لوگوں کے لیے ہے. اللہ کن لوگوں کو باقی رکھتا ہے، کن قوموں کو عروج جو ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ قومیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں وہی باقی رہتی ہیں. تو اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں عروج عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں بقا عطا فرمائے، تو ہمیں اپنے اپنے وجود کو سراپا خیر بنانا چاہیے. چوٹ کسی کے لگے، درد کی ٹیسیں ہمارے وجود کو اٹھنا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ صرف این جی اوز کے حوالے نہ ہو اور صرف ان لوگوں کے کہ جو اسلام کے سے رشتہ اپنا توڑ کر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، صرف ان کا یہ کام نہیں ہے بلکہ مصطفی تحریک، انجمن طلبہ اسلام، انجمن اساتذہ پاکستان، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی، مصطفی فاؤنڈیشن، جتنے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی
اور ہماری ہم خیال جو تنظیمیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں جہاں کوئی دکھ کا مارا ہے سب سے پہلے آپ کو وہاں پہنچائیے. جہاں کوئی مصیبت کا مارا ہے سب سے پہلے اس کا دکھ آپ کو محسوس کرنا چاہیے. جہاں کہیں کسی عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے, کسی بے بس اور مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہنچائیے, سب سے پہلے آپ کی بات اٹھنا چاہیے. میرے خیال میں یہی اسلام دوستی ہے. انسان دوستی کے سوا اسلام دوستی کا تصور جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. انسان دوستی ہی اسلام دوستی ہے. انسان کی خدمت ہی اسلامی خدمت ہے. انسان کو بھول کر, انسانیت کے دکھوں کو بھول کر ہم اسلام کی خدمت نہیں پیش کر سکتے. اور صوفیاء اکرام کا جو نسب لین رہا ہے, صوفیاء اکرام کا, اولیاء اکرام کا جو مشن رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے انسانوں کے دکھ بانٹے ہیں. انہوں نے انسانیت کے زخموں پر محبت کے اور شفقت کے مرہم رکھے ہیں. اور جبھی اللہ کریم نے ان کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا تھا, اور ان کے جانے کے بعد بھی صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی دادا گنج بخش علی حجویری کا نام باقی ہے. صدیاں گزر گئیں, زمانہ آج بھی خواجہ اجمیری کو یاد کرتا ہے, اور زمانہ آج بھی بابا فرید کو کے پیار کو یاد کرتا ہے. تو اس لیے مصطفی تحریک کے دوستوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. اور یہ دیر ہے مگر اس میں مایوسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنی منزل سے ہٹے نہیں ہیں, اگر ہم نے اپنا راستہ چھوڑا نہیں ہے, اگر ہم پھٹکے نہیں ہیں, اگر ہم بھٹکے نہیں ہیں, اگر ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں, اگر ہم پریشان نہیں ہوئے ہیں, اگر ہمارے نسبین کو چھوڑا نہیں ہے, اگر اپنے فکر کے بارے میں ہمارے یقین میں کمی نہیں آئی ہے, اگر اپنے نسبین کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا ہے, تو پھر اگر منزل کتنی دور ہے, میں یہی کہوں گا کہ تیز تر گامزن منزل مادور ریس, تیز تر گامزن منزل مادور ریس, تیز تر گامزن منزل مادور ریس. اور جن جماعتوں میں آپ جیسے لوگ موجود ہوں, اور آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں, اور جن کی سرپرستی فرمانے کے لیے, جن کے سرپرستی کے لیے, جن کی رہنمائی کے لیے مفسر قرآن حضرت سید ریاض صاحب جیسی قیادت میسر ہو, اور جن کے ساتھ شفقت کرنے کے لیے امیر الامت حضرت امیر اسنا شاہ صاحب جیسے لوگ موجود ہوں, اور جن کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام کے تمام سابقین اور تمام موجودہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اپنی منزل کو پا لیں گے, اور ایک اس وطن کے اندر ایک انقلاب خیر جو ہے اس کو ابھرتا ہوا ہم دیکھیں گے. پنجاب میں, سندھ میں, سرحد میں, بلوچستان میں, کشمیر میں, پوری طرف جو ہے وہ ایک بھائی چارے کی, پیار کی, اخوت کی, محبت کی فضا ہوگی. اور مظلوم اور غریب اور محروم لوگ جو ہیں وہ محسوس کریں گے, وہ اپنے اندر ایک قوت پائیں گے, وہ اپنے اندر ایک جذبہ پائیں گے, وہ اپنے اندر حالات سے لڑنے, حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پائیں گے. مگر مصطفی تحریک کے انداز نگاہ میں یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ صرف حقوق کی جنگ لڑنا اور حقوق کی بات کرنا ہی کافی نہیں ہے. اگر ہر شخص اپنا اپنا فرض پورا کرے گا تو کوئی اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا. معاشروں میں حقوق اس وقت دبتے ہیں, حقوق اس وقت مٹتے ہیں, حقوق کی جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب معاشرے کے مقدر لوگ جو ہیں وہ اپنے فرض کو ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا فرض پورا کرے گا, طالب علم اپنا فرض پورا کرے گا, استاد اپنا فرض پورا کرے گا, ماتحت اپنا فرض پورا کرے گا, افسر اپنا فرض پورا کرے گا, عالم اپنا فرض پورا کرے گا, رہنما اپنا فرض پورا کرے گا, کارکن اپنا فرض پورا کرے گا, ہر شخص جو ہے اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرض کو نہیں بھولے گا, تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پھر لوگوں کو حقوق چھیننے کی بات نہیں کرنا پڑے گی, حقوق مانگنے کے لیے ان کو لڑنا نہیں پڑے گا, بلکہ ان کی دہلیز پر ان کے حقوق ملیں گے. اور یہی وہ خیر کی تحریک ہے جو مصطفی تحریک پیدا کرنا چاہتی ہے. میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, آپ کے ولولوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, اور میں یہ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حق کی جدوجہد میں مجھے آپ قدم قدم اپنے ساتھ پائیں گے. اللہ کریم میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور جو تھوڑی بہت ہم سے آپ سب سے جدوجہد ہو رہی ہے اللہ کریم اس کو قبول فرما لے. کہ بات تو اس کی قبولیت کی ہے, بات تو اس کی بارگاہ میں قبولیت کی ہے. یہی دعا کیا کیجئے, اپنے راتوں کو اجالیے, اپنے جگرتوں کو اپنے اجالیے, اور اپنی بے خواب نگاہ آنکھوں سے
कतरा कतरा टपकते हुए आंसुओं को चिराग बना लीजिए और अपनी तारीख रातों को उजाड़ लीजिए और रात के पिछले पहर अपने खालिक मालिक के सामने दुआ के लिए अपने कशकौले गदाई फैला दीजिए। कोई बात नहीं अगर सरमायादार आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं अगर सियासी कुव्वतें वो मफाद परस्ती का शिकार हैं और वो आपका साथ नहीं देती हैं, कोई बात नहीं अगर बहुत सारे जमातों और इदारों से आपके साथ तावन का हाथ नहीं बढ़ रहा है। आप राबता मजबूत रखिए अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ। यकीन कीजिए अगर मदीने वाली सरकार के साथ तुम्हारा रिश्ता उस्तवार है, अगर गुम्बद खजरा के साथ तुम्हारी मोहब्बत की तार जुड़ी हुई है और अगर आपने उस रास्ते को नहीं छोड़ा है, तो फिर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप नाकाम नहीं हो सकते। हम मुस्तफाई 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 हैं, हम मुस्तफाई हैं, हम तरक्की खुशहाली के सच्चे दाई हैं, हम मुस्तफाई हैं, हम मुस्तफाई हैं। अगर आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी ये मोहब्बत उस्तवार है तो इंशाअल्लाह इस जहान में भी कामयाबी है और अगले जहान में भी कामयाबी है। अल्लाह करीम हमारे साथ शफकत फरमाने वाले बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम उलमा किराम की सरपरस्ती में हासिल रहे, हमारे कायदीन की मोहब्बतें हमें मुयस्सर रहें और आप जैसे बाशऊर और अहले हिम्मत और अहले दिल जज्बा रखने वाले जो कारकुन हैं, वो गुमनाम कारकुन जिनके हमें नाम भी याद नहीं रहते हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिन्होंने अपने अपने स्कूलों में इलाकों में स्कूल खोल रखी हैं, बगैर किसी वसाइल के वो काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस सेंटर चला रहे हैं और छोटे छोटे इदारे चला रहे हैं, जिनका नाम बड़े बड़े अखबारों में नहीं आता है, लीडरों के साथ तस्वीरें नहीं छपती हैं, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि अखबार में तस्वीर छपे न छपे, लीडर के साथ आपकी बात हो न हो, मगर काली कमली वाली सरकार के साथ उनकी बारगाह से तुम महरूम नहीं रहोगे। अगर तुम्हें यकीन है कि जो कुछ तुम कर रहे हो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी रातें, तुम्हारे दिन, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी शामें, ये तुम्हारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में है। आप सरकार की उम्मत की बेवाओं के काम में लगे रहिए, आप हुजूर की उम्मत के गरीबों के दुख दर्द बांटते रहिए, आप हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूर और महकूम और मजलूम इंसानों की खिदमत करते रहिए। फिर देखिए आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आपकी इस तहरीक में एक खैर का नूर भर देते हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये इनकलाब आसमान से नहीं बल्कि जमीन से फूटेगा और ये चराग जो है ये घर घर में उजाला कर देंगे और मेरे वतन की किस्मत जो है वो सुधर जाएगी। और आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो अहद बांधा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वतन अजीम से अजीम तर बन के रहेगा। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे डॉक्टर ज़हूर अहमद अजहर साहब जो कि अरबी डिपार्टमेंट के सरबराह थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया था और वो दिन और आज का दिन मुझे अपने वतन के मुस्तकबिल के बारे में कभी मायूसी नहीं हुई है। आपने फरमाया था कि मैं हज के मौके पर मैंने मक्का मुकर्रमा में मैंने देखा था कि लोग भागे जा रहे हैं हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। मुझे किसी ने कहा कि तुम भी चलो, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो मैं जब हाजिर हुआ, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने जब सलाम अर्ज किया तो मैंने अर्ज किया कि मैं ज़हूर अहमद अजहर पाकिस्तान से हूँ। तो रसूल रहमत मोहसिन कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हे नूर से ये दिलकुशा और रूह अफ़ज़ा अल्फाज निकले, मरहबन बिल पाकिस्तान। पाकिस्तान को मरहबा कहा तो मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है कि जिस वतन का नाम जो है वो आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे आया है, मरहबा कहा है सरकार ने, अब कोई गम नहीं है। ये सियासी मदारी और सियासत की गुलाम गर्दिशों में, इक़्तिदार के ईवानों में जो रोज आए दिन अथल पथल होती रहती है, ये होती रहे, ये लड़ाई झगड़े एक न एक दिन इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ हम आएंगे, तामीर की तरफ हम आएंगे और कामयाबी की तरफ हम आएंगे। और ये वतन जो है ये इन शक के अंधेरों से निकलेगा और यकीन के उजालों में आएगा। ये वतन जो है इंतशार से निकलेगा और इत्तेहाद के सवेरों में इंशाअल्लाह आएगा। और वो वक्त इंशाअल्लाह वो होगा जब मुस्तफ़ा तारीख के रूहानी ज़हन, रूहानी अमल अफराद जो हैं वो मुआशरे के हर शोबे में अपना अपना फर्ज पूरा कर रहे होंगे। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।